پرچم کے سائے تلے اب آنا ہے، اپنے پاکستان کو بچانا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں رونما ہونے والا واقعہ یقیناً افسوسناک تھا، لیکن اس سے بڑھ کر افسوس تب ہوا جب طلبہ تنظیموں کے مابین ہونے والی لڑائی کو قومیت کا رنگ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی لڑائی کو ماضی کا شاخسانہ قرار دے کر کسی نے باچا خان مرحوم کو تو کسی نے علامہ مودودی رحمت اللہ علیہ کو آڑے ہاتھوں لیا، اور اس سب کو ان کی تربیت کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے ان کو قبروں میں بھی نہ بخشا گیا۔ شاید یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم حال کی درستگی اور مستقبل کے لیے بہتر منصوبہ بندی کرنے کی بجائے ہمیشہ سے اپنے ماضی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ نئی نسل کی تربیت اور اسے مستقبل کے لیے تیار کرنے کی بجائے ہم ان سے سرزد ہونے والی غلطیوں کو ان کے بڑوں کے سر ڈالتے ہیں۔ باقی رہی صحیح جو کسر تھی، اسے ریاست کے ٹیڑھے ستون ہمارے میڈیا نے بخوبی پوری کر دی۔ میڈیا کی یک طرفہ کوریج کا نتیجہ اسی دن ہی دیکھنا نصیب ہوا، جس کی وجہ سے پاکستانی قوم ایک بار پھر پنجابی اور پختون کی آوازیں بلند کرتی رہی اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر ابھارنے کے لیے طرح طرح کی ویڈیوز، تصاویر اپلوڈ کرتے، جبکہ منافرت پھیلاتے اسٹیٹس بھی خوب پڑھنے کو ملے۔ گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کو لے کر کسی بھی قوم کو ٹارگٹ کرنا اور چند غنڈوں کی وجہ سے ایک مہذب قوم کے جذبات کو مجروح کرنا کسی بھی صورت درست اقدام نہیں ہے۔ پختون ہو یا پنجابی، سندھی ہو یا بلوچی، ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستانی قوم ایک پرامن قوم ہے جو خواتین کو ہراساں تو درکنار ان کی طرف نگاہ بد اٹھانا بھی اپنی غیرت کے منافی سمجھتی ہے۔ نوجوان تھے، لڑ پڑے، تو ہمیں اصلاح کی بجائے ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی روح کو تکلیف پہنچے، کسی قوم کے جذبات مجروح ہو جائیں۔ ہر طرح کے میڈیا سے وابستہ افراد، خاص کر الیکٹرانک میڈیا مالکان سے گزارش ہے کہ خدارا اس قوم کی حالت پر رحم کیجیے، قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بجائے اسے متحد کرنے کی کوشش کیجیے۔ پاکستان کو توڑ رہی ہے، پاکستان کو بھی توڑ ہے۔ قوم کو مشتعل کرنے کی بجائے اسے برداشت، اخوت، محبت کا پیغام دیا جائے۔ یک طرفہ کوریج، ایک کو ظالم اور ایک کو مظلوم پیش کر کے پاکستانی قوم کو آپس میں لڑانے اور مشتعل کرنے سے گریز کیا جائے۔ من حیث القوم، پاکستان کے ہر فرد، ہر ذمہ دار سے گزارش ہے کہ ایسے واقعات کو قومیت، لسانیت، مسلکیت اور صوبائیت کا رنگ نہ دیا جائے۔ خدارا اس قومی المیے سے اب ہمیں نکلنا چاہیے کہ جب بھی ایسا افسوسناک واقعہ رونما ہو جائے، ہم بجائے اس کے کہ اس کا کوئی معقول حل تلاش کریں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، ہم اس کا سارا ملبہ دوسروں کے سر ڈال کر خود کو بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک گھر کے افراد ہیں، اگر خدا نخواستہ ایک گھر میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ رونما ہو جائے تو اسے احسن طریقے سے حل کرنا چاہیے، نہ کہ اسے مزید اچھال کر اپنے ہی گھر کو خود ہی تباہی کی طرف دھکیلا جائے۔ طلبہ تنظیموں کے ذمہ داران اور تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ اگر آج آپ طلبہ ہیں تو کل آپ نے اس قوم کا لیڈر بننا ہے۔ اگر آج اسلامی جمعیت طلبہ ہے تو کل اس جمعیت نے جماعتی اسلامی کی شکل اختیار کرنی ہے۔ اگر آج پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے تو کل اس نے ANP یا پختونخوا ملی عوامی پارٹی یا قومی وطن پارٹی کی شکل اختیار کرنی ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ سے ذہن نشین کر لیں کہ آپ ہی اس ملک و ملت کا مستقبل ہیں، اس قوم کے لیڈر ہیں۔ آپ لوگوں نے ہی اس قوم کے فیصلے کرنے ہیں، آپ نے ہی اس ملک و ملت کی فلاح و بہبود میں کردار ادا کرنا ہے۔ آپ سے قوم کی بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اس لیے خدارا خود پر بھی اور قوم کی حالت پر بھی رحم کیجیے۔ اگر آج آپ یونیورسٹی میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تو کل قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں کیسے ایک دوسرے کو برداشت کریں گے؟ اگر آج آپ معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کا خون بہانے کے درپے ہیں تو کل آپ اس قوم کے خون کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اگر آج آپ قوم کی بیٹیوں کو ہراساں کرنے پر تلے ہیں تو کل اس قوم کی عزت و آبرو کی حفاظت کیسے کریں گے؟ قوم کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کیجیے۔ آج کی قیادت سے نالاں پاکستانی قوم کی نظریں آپ پر جمی ہیں۔ اگر تم ایسے ہوئے تو بتایا جائے اس دکھی قوم کا کیا بنے گا۔
اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو